بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کے یہ گراں قدر سال عنایت فرمائے۔ آج کا دن ملک بھر میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی آباد تھے انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اور اس نعمت کے احساس کے ساتھ اس دن کو منایا۔ کہیں کہیں ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی یقیناً نظر آئی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی جب کسی نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اس کے ساتھ وہ رویے اور وہ کام میل نہیں کھاتے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب انسان شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جذبہ تشکر کو پیش کرتا ہے تو اس کی ادائیں کیا ہونی چاہیے، اس کے احساسات کیا ہونے چاہیے، اس کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ ہم اپنی نئی نسلوں کے سامنے بھی ایک نمونہ اور ایک اسوہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک جس میں تم نے آنکھیں کھولی، یقیناً جن لوگوں کی آنکھیں آزاد ملک میں کھلی ہیں انہوں نے آزادی ہی ماؤں کی گود میں آزادیاں دیکھی ہیں، وہ اس نسل کے جذبات اور احساسات کا خیال کا اندازہ نہیں لگا سکتی جنہوں نے اس آزادی کی صبح تک جو کٹھن سفر ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں، خال خال وہ بزرگ موجود ہیں جن کی آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ آزادی کی یہ منزل کس طریقے سے حاصل کی گئی ہے، خون کی اور خاک کی، آگ کی اور بارود کی وہ کون سی فصیلیں تھیں جن کو پار کر کے آزادی کی منزلوں کی جانب ہمارا یہ سفر ہوا ہے۔ ہماری نئی نسلیں ناواقف ہیں اس سے۔ ہم اس آزادی کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی یہ نعمت جب کسی پر ہو جائے تو نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اگر اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بیٹھ جائیں اور اپنی باقی ماندہ زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے میں لگا دیں تب بھی ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ لیکن نعمت اور احساس نعمت اور شکر نعمت اس میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نعمتوں میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ بسا اوقات احساس ہوتا ہے نعمت کا لیکن اس کا شکر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے اور اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا جشن آزادی کے جو تقاضے تھے، کیا یوم آزادی کے جو تقاضے تھے، اس موقع پر جو چیزیں ہمیں یاد آئیں، کیا ہم نے اللہ جل شانہ کی اس نعمت کا وہ شکر ادا کیا ہے ان گزشتہ 70 سالوں میں جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ شکر کیسے ادا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم بار بار علماء سے سن چکے ہیں کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کی شکر کی اس ادائیگی کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے صلے میں نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں نعمت کو اور کہیں زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں اس میں۔ تو اگر ہم اس نعمت کی قدردانی کریں گے، آزادی کی اس نعمت کی اور زمین کی اس نعمت کی، اس خطۂ ارضی کی اس نعمت کی، تو اللہ جل شانہ اس کی برکات میں اضافہ فرمائیں گے۔ برکات میں اضافہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں ترقی نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں امن و امان کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ جل شانہ یہاں تعمیر و ترقی کے فیصلے فرمائیں گے، یہاں لوگوں کے درمیان باہم محبتوں کو بڑھائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اس کا وبال اور اس کی بے برکتی کن شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے؟ خوف کی شکل میں، خوف مسلط کر دیا جاتا ہے، ہر شخص سہم رہا ہوتا ہے اور تڑپ رہا ہوتا ہے، اور بھوک اس کے اوپر مسلط کر، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، غریب کے احوال روز بروز بگڑتے چلے جاتے ہیں، پوری سوسائٹی کا سرمایہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور عمروں کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ باہم محبتیں اور الفتیں، اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو یہ خوبصورت معاشرہ آپ کے لیے بنا ہے، اگر آپ لو انفقت جمیعا ما فی الارض، اگر آپ زمین میں موجود تمام چیزیں، جتنی زمین میں کوئی ویلیویبل کوئی چیز ہے، اگر وہ سب بھی آپ خرچ کر دیں تو آپ دلوں کی محبت نہیں پیدا فرما سکتے۔
دلوں کی محبت انسانوں کی بس کی چیز نہیں، وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے بطور انعام عطا ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا ایک ایسے ملک کا تصور کیجئے جس میں عصبیتیں نہ ہوں، جس میں فرقہ وارانہ منافرت نہ ہو، جس میں صوبائی، لسانی، علاقائی، قومی تعصبات نہ ہوں، جہاں لوگ ایک گھر کی طرح، ایک افراد خانہ جیسے رہتے ہیں، ایک گھر کے افراد کی طرح رہتے ہوں، ایک دوسرے کے قدردان ہوں، ایک دوسرے کے دل کے اندر محبتیں ہوں۔ یہ تو ان کی قلبی کیفیات کا عالم۔ معیشت ان کی طاقتور ہو، جو کسی کے دست نگر نہ ہو، ان کے ہاتھ میں بھیک کی کشکول نہ ہو، وہ ساری دنیا سے مانگتے نہ پھرتے ہوں، اور وہ خود بلکہ دینے والے ہوں، ان کا ہاتھ ید علیا ہو۔ اونچے ہاتھ کو ید علیا کہتے ہیں اور لینے والے ہاتھ کو ید سفلا کہتے ہیں۔ تو وہ ید علیا ان کا ہو، وہ دینے والے لوگ ہوں، دنیا ان سے لیتی ہو، ان سے مانگتی ہو، معیشت ان کی اس قدر طاقتور ہو۔ اسی معیشت کے ساتھ بندھا ہوا ان کا دفاع ہے کہ ان کا دفاع اتنا طاقتور ہو کہ وہاں پر بھی وہ کسی کے دست نگر نہ ہو۔ وہ اپنی آزادی اپنی آزادی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فضل اور اپنے زور بازو سے کر سکتے ہوں، اس کے لیے وہ اغیار کے محتاج نہ ہو، اس آزادی کی کوئی قیمت نہ ان کو دینی پڑتی ہو، اور ان کی نئی نسلیں اس ماحول میں پروان چڑھ رہی ہوں جس طرح کا ذہن وہ اپنی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا تعلیمی نظام بنانے میں کامیاب ہو چکے ہوں کہ جہاں وہ تعلیم و تربیت کے وہ پیمانے مروج کر چکے ہوں، جہاں وہ ایک نسلوں کی ایسی تربیت کر چکے ہوں جس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس معاشرے میں برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ برائی کرنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن نیکی گویا اس معاشرے میں خود بخود صادر ہوتی، ماحول نیکی کا ہوتا ہے۔ اور پھر انہی برکات کا تعلق اس نظام عدل کے ساتھ بھی ہے کہ جہاں پر ان کو ایک ایسا نظام عدل عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ظلم کرنے والا کیفر کردار تک پہنچتا ہے، اور جس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے اس کو انصاف ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں انصاف کی اقدار زندہ ہیں اور ظالم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہو جائے تو پورا نظام اور سسٹم ظالم کی پشت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ملک کا نظام ظالم کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے اور مظلوم کی داد رسی کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں شکر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی شکر کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اضافہ فرماتے ہیں، نعمتیں جب دیتے ہیں تو اس کے یہ مظاہر ہوتے ہیں جو معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں آزادی کی یہ نعمت حاصل ہوئے 70 برس ہو گئے۔ ہم نے یہ ملک اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کر کے لیا تھا، ہم نے لوگوں سے بھی کچھ وعدے کیے تھے، اور ہم نے اس پوری غیر منقسم بر صغیر میں کروڑہا انسانوں کے سامنے کچھ عہد و پیمان کیے تھے کہ ہم یہ ملک اس لیے لے رہے ہیں اور آپ سے اس کے لیے قربانی اس لیے مانگ رہے ہیں، آپ قربانی دیں، مالی قربانی کا موقع ہو مالی قربانی دیں، جانی قربانی کا موقع ہو تو جانی قربانی دیں۔ لوگوں نے دیں قربانیاں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کٹ مرے، اور لوگوں نے اپنے اموال چھوڑ دیے یا اس نئی مملکت خداداد کو دے دیے اور اپنے وسائل دے دیے کہ کسی طرح وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جس کے لیے یہ ریاست بنائی گئی تھی۔ ہمیں اس پہ اثر نو اپنے ان مقاصد کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی، اور مایوس ہونے کی ہمیں انشاءاللہ ضرورت نہیں۔ اس پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سفر کی رفتار کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہلکی رفتار سے ہی صحیح، تھوڑی چھوٹی رفتار سے ہی صحیح، کیا ہمارا سفر جاری ہے؟ کیا ہم کسی پیش قدمی کی طرف ہیں، یا ہم واپس جا چکے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارا سفر کہیں رک تو نہیں گیا، یا کہیں ہمارا رستہ بھٹک تو نہیں گیا؟ اگر اس کا کوئی بھی قوم اس کا حساب کرے اور کوئی بھی قوم اس کے لیے بیٹھے اور سوچ و بچار کرے تو یہ اوقات اس کے بڑے قیمتی اوقات ہیں۔ شکر کیسے ادا ہوگا نعمت کا؟ اللہ جل شانہ کیا چاہتے ہیں کہ جب میں کسی کو کوئی نعمت دوں تو وہ کیسے اس کا شکر ادا کرے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دل میں نعمت کا احساس ہونا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا۔ اللہ کا شکر ہے، اس حوالے سے ہم سارے لوگ اس کو اللہ جل شانہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کوئی میرے کسی زور بازو کا نتیجہ نہیں، یہ فقط میری کسی ایفرٹ کا اور کسی کوشش کا نتیجہ نہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ سب سے پہلے تو قلب میں، دل میں اس کیفیت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز بہت ضروری ہے کہ زبان سے بھی بندہ وہ شکر ادا کرے، اور جب اس کا موقع آئے تو اس کا
اس کا اظہار کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتے ہیں جو نعمت تمہیں دی جائے اس پر بولو اور کہو اور اس کا اظہار تشکر کرو اس کے اوپر پتہ چلے. یہ دوسری شکر نعمت کی دوسری صورت ہے. تیسرا جز شکر کا اور جو بہت اہم ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس پہ ہمیں ہر چیز کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ یہ کہ کیا کہیں وہ نعمت اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں تو نہیں استعمال ہو رہی. نعمت کو، جس چیز کو انسان نعمت سمجھتا ہے، اس کا اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں استعمال یہ کبھی بھی شکران نعمت نہیں ہو سکتا. اگر وہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، تو کیا وہ مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی دی ہوئی عزت ہے، تو کیا وہ وجاہت اور وہ عزت اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں تو نہیں استعمال ہو رہی؟ ایسے ہی یہ ملک اللہ کی نعمت ہے. کہیں اس ملک میں ہم جس جگہ اور جس مقام اور جس منصب پر ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد وہ اسی کی برکات ہے. ہمارے پاس کوئی عہدہ ہو، ہمارے پاس کوئی منصب ہو، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی باز پرس ہم سے ہونی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات کو، ہم نے اپنے مال کو، ہم نے اپنے پاس موجود امانتوں کو کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو کہیں نہیں استعمال کر لیا، یا ہو تو نہیں رہی، اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے، کہیں ہم اپنے منصب کا اور اپنی ذمہ داریوں کو جو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس امانت میں کہیں خیانت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. تو شکر نعمت کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے. ہر فرد یہ سوچے گا اور ہر فرد اس اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے گا. آج ہم جب کبھی بھی کسی نقصان اور حساب، سود اور زیاں کا حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی طرف ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ہم سے جو مطالبات تھے اس میں ہم نے کس حد تک ان نعمتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے یا ان کا شکر ادا کیا ہے. چوتھی چیز یہ کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ انسانوں کا بھی شکر، جس اللہ کے شکر کی بات ہوئی، انسانوں کا بھی شکر ادا کرو. اور انسانوں کا شکر کیا؟ کہ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، شکر نہیں ادا کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی پھر ناشکرا ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا پاکستان کی نعمت میں کن لوگوں کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس جد و جہد آزادی میں اپنا حصہ، جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور اس میں انہوں نے قربانیاں دی. اور یہ بڑی طویل تاریخ ہے. یہ اس خطے میں انگریز کی آمد کے بعد سے شروع ہونے والی وہ تحریک ہے جس کے مختلف مراحل تھے. یہ اس میں 1857 کی جنگ آزادی کے لوگ بھی آئیں گے، اس میں کالا پانی کے وہ اسیران اور تحریک آزادی ہند کے وہ تمام لوگ، وہ تمام نامور نام جن کو آج ہماری نئی نسل جن کے ناموں سے ناواقف ہے، جنہوں نے جیلوں میں اور جنہوں نے قید و بند میں زندگیاں گزاریں اور اپنی عمر کا ایک بڑا قیمتی حصہ انہوں نے اس جد و جہد کی نظر کیا، ان کی ان مشکلات اور ان کی ان مشقتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں اور تکلیفوں اور قید و بند کی صعوبتوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ آج میں اور آپ آزاد ہیں. آج ہم ایک آزاد سرزمین میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے. ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہماری تعلیم آزاد ہے اور ہمارے پاس مواقع ہیں کہ ہم اس پر کام کریں. یہ چیز بھی ان لوگوں کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. مجھے اس موقع پر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت سے یاد آتے ہیں، جنہوں نے پیرانہ سالی میں اپنی زندگی کے 4 قیمتی سال مالٹا جیسے برفزار کے اندر انگریزوں کی قید میں گزارے. ان کا جرم بھی یہ تھا کہ وہ آزادی چاہتے تھے، وہ اس خطے سے انگریزوں کو نکالنا چاہتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے تھے. وہ اس بات سے لرزیدہ تھے کہ کہیں ہندوستان ایک دوسرا اسپین تو نہیں بن جائے گا، کہیں یہاں پر بھی وہ ساری کوششیں تو کامیاب نہیں ہوں گی جو اس سابقہ اندلس میں کامیاب ہوئیں. اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد
سلطنت عثمانیہ کے جیسے حصے بکھرے کیے گئے، مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، یہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا، اسی کو دیکھ کر انہوں نے جد و جہد کی، اور 1-2 سال نہیں 50 سال کی ان کی عظیم الشان جد و جہد آج ہمارے سامنے۔ اسی طرح تحریک پاکستان کے رہنما، اس کے وہ سارے لوگ، اس کے وہ خاموش مجاہد جن کے بارے میں بہت زیادہ کچھ ہمیں نہیں معلوم مگر ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان سب چیزوں کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور لوگوں کی شکر گزاری جو دنیا سے جا چکے ہوں، وہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے کلمہ خیر کہنا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یوم آزادی کا دن دعاؤں کا اور ایصال ثواب کا اور اپنے ارادوں اور عزائم کو تازہ کرنے کا دن ہوتا ہے، یہ خرافات کا دن نہیں ہے، یہ صرف چند ظاہری علامات کا دن نہیں ہے۔ ہم نے اس دن، یہ کھیل تماشے کا دن نہیں ہے کہ بس ہم نے اس دن کے دن کچھ تماشے کر لیے اور ہم خوش ہو گئے۔ یہ کبھی بھی آزاد اور غیور اور حریت فکر رکھنے والی قوموں کا شیوا نہیں ہوتی۔ ہمیں تو تجدید عہد کرنا ہے، ہمیں تو اپنے گزشتہ جو ہمارے سال ہیں، جو گزشتہ زمانہ ہے جو گزرا ہے، ہمیں تو اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کیسے گزرا ہے، اور آنے والے دور کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کرنا ہے، اپنی نیتوں کی تجدید کرنی ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اور آئندہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنے کاموں کو کرنے کا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا عزم کرنا ہے۔ تو چوتھی چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور 5ویں چیز جو بڑی ضروری ہے شکر کے ساتھ وہ یہ کہ اپنی اس شکر گزاری کی کیفیت کو، اس کو اللہ جل شانہ کا انعام سمجھے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے کہ یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اس نے مجھے اس شکر گزاری کی توفیق دی ہے۔ اس کو بھی کوئی اس پر بھی نازا نہ ہو کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی یہ ساری توفیقات انسان کو ملتی ہیں۔ اور ایک چیز سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، اور وہ کفران نعمت ہے۔ اگر ہم اس ملک میں آج آزاد ہیں، خود مختار ہیں، الحمدللہ معزز ہیں، دنیا کے گلوب پر ہماری ایک حیثیت ہے، ہمیں تسلیم اور مانا جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو اس پر ہمیں جہاں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو وہاں اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے۔ آج اس احساس کی ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ ہم مشکلات میں گھر چکے ہیں۔ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتور قومیں وہ آج ہماری آزادی کے درپے ہو چکی ہیں، وہ یہ آزادی کی نعمت ہم سے چھیننا چاہتی ہیں، وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں، ہمارے حصے بکھرے کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے منصوبے خاص طور پر گزشتہ 2 دہائیوں سے پورے طور پر اس ملک میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اختلاف کے بیج بونے میں اور پھر ان بیجوں سے تناور درخت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اختلاف کی جتنی شکلیں ممکن ہو سکتی تھیں، انتشار کی اور تقسیم کی، وہ ساری کی ساری بروئے کار لائی گئی ہیں۔ ہمارے درمیان مذہبی منافرت اس حد تک بڑھا دی گئی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کا کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جانا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے درمیان لسانی تعصبات کو اور ہمارے درمیان صوبائی تعصبات کو ہوا دی گئی ہے۔ ان ناموں سے لسانیت کی بنیاد پر ہم نے جماعتیں بنائی ہیں، صوبائیت کی بنیاد پر ہم نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ صرف اختلاف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ پھر ہمارے درمیان ایک خاص قسم کی دہشت گردی کو پروموٹ کیا گیا، اور گلی اور کوچوں کے اندر دھماکے کرنا اور معصوم انسانوں کی جانوں سے کھیلنا، یہ چیز بھی اس ملک میں پچھلی دو دہائیوں میں آئی، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس مملکت خداداد کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش ہے، اس کی بنیادوں سے ہلا دینے کی ایک کوشش ہے۔ ہماری سرحدات پر جتنے خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ ہماری صرف ایک سرحد غیر محفوظ ہوا کرتی تھی جس کی جانب ہماری چوکس نگاہیں ان سرحدات کی نگہداشت کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے چاروں طرف ایک خطرات کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ ہمارے قوم اپنے آپ کو اتنی زیادہ چیزوں کے سامنے تنہا اور بے بس سمجھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور ہر طبقہ کرے۔ اس پہ کسی ایک طبقے کو آپ صرف الزام کے کٹہرے میں نہیں کھڑے کر سکتے کہ صرف وہی ایک طبقہ ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہو جائے اور اس وقت کا احساس یہ سمجھے کہ جیسے ہم امن کے حالات میں نہیں ہیں، ہم روٹین کی زندگی پر نہیں ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے،
کسی بھی ایسی کوشش کو جس سے ہمارے درمیان تقسیم پیدا ہوتی ہو، جس سے ہمارے دل پھٹتے ہوں، جس سے نفرتیں بڑھتی ہوں، جس سے عدم برداشت کا کلچر عام ہوتا ہو، کسی قیمت پر ہمیں ان رویوں کو روا نہیں رکھنا، کسی قیمت پر ان رویوں کو برداشت نہیں کرنا۔ یہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ اس بات کا عزم کرے، اور قیادت، چاہے وہ مذہبی قیادت ہو، چاہے وہ سماجی قیادت ہو، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، قیادت کے منصب پر جتنے لوگ جس سطح کی قیادت پر بھی ہیں، ان کو سب سے پہلے اس عزم کو اور اس عہد کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا فوری کرنے کے ہمارے کام کیا ہیں، اور ایک مستقل درست رستے پر چلنے اور سدھار کے لیے فوری کرنے کے کام ہمارے یہ ہوں گے کہ اتحاد و اتفاق کی فضا کو پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی تمام کوششیں بروئے کار لائیں۔ ہم جہاں جہاں جا کر نفرت کی اس آگ کو بجھا سکتے ہیں، چاہے وہ مذہبی منافرت ہو یا لسانی ہو یا صوبائی ہو یا قومی ہو، ہمیں اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو جوڑنا چاہیے، مشترک چیزوں کے اوپر اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور اختلافی امور کو جو بہت زیادہ سنگین ہو کچھ وقت کے لیے ہم فریز کر سکتے ہیں، اس کو ہم منجمد کر سکتے ہیں کہ جب اس ملک کے حالات پھر ایسے ہوں گے کہ ہم ان بحثوں کے متحمل ہوں گے یا ہم ان تفصیلات میں جانیں، تب ہم اس کو پھر اس سرد خانے سے نکال کر اس پر کوئی فیصلے کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی گفتگو اور ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید یہ دن ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ہم بلا کسی شک و شبے کے اور ذمہ دار کہہ سکتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں۔ دوسری چیز جو کرنے کی وہ ہماری لانگ ٹرم پالیسی میں معاشرے میں سدھار لانے کے لیے ہمیں جو سب سے اہم ترین چیز ہوگی وہ اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا ہوگا۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ تعلیمی نظام ہماری ضروریات پوری نہیں کر رہا، یہ تعلیمی نظام وہ نسلیں پیدا نہیں کر رہا جو اس ملک کو چاہیے، جو اس ملک کی ہوں، جو اس ملک کی پیداوار ہو اور جو اس ملک کی وفادار ہوں، جو اس کے کلچر سے، جو اس کی تہذیبی شناخت کے ساتھ، جو اس دین اور اس اسلام کے ساتھ جن کی کمٹمنٹ ہو، جن کا دل و دماغ کے سانچے اسی ترتیب کے اوپر ڈھلے ہوئے ہوں، وہ لوگ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں پیدا کر رہے۔ اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ نظام کے نتیجے میں نہیں پیدا ہو رہے، وہ انفرادی کوششوں کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ انفرادی کوشش کے نتیجے میں کچھ حاصل ہو جانا اور سسٹم کا لوگ پروڈیوس کرنا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے سسٹم کو خودکار کرنا ہوگا کہ وہ لوگ پیدا کریں، اور پھر لوگ پیدا کرنے کے بعد اس ملک کو ایسا بنائیں کہ لوگ اس میں رہنے کو بھی آمادہ ہوں، وہ ان کو دنیا جہان میں مواقع ہوں اپنی صلاحیتوں کو کیش کرانے کے، لیکن وہ اس مارکیٹ اپنی صلاحیتوں کو منڈی میں جا کر بیچنے کی بجائے وہ ملک کی خدمت کو ترجیح دیں۔ ملک کی فضا ایسی مت بنائیں کہ لوگ یہاں سے بھاگ جانے کو، یہاں سے چلے جانے کو، یہاں سے نکل جانے کو ترجیح دیں، جو آج بدقسمتی سے کسی نہ کسی درجے میں شاید ہم اسی فضا کو بنائے بیٹھے ہیں۔ نوجوان مایوس ہیں، اس ملک میں ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس ملک کے ساتھ ان کو وہ جذبات اور کیفیات نہیں پیدا ہو رہے۔ تو ہمیں وہ لوگ بھی پیدا بھی کرنے ہیں اور فضا ایسی رکھنی ہے کہ وہ لوگ اس ملک میں ٹھہریں، اس ملک کو واقعی وہ اپنی محنتوں کا اور اپنی صلاحیتوں کی ایک جولان گاہ سمجھیں جہاں وہ اپنا کام کریں۔ تو ہمیں ایک تعلیمی نظام کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہم جتنا جلدی بنا پائیں گے اور جس قدر اس میں تیز رفتاری سے سفر کر پائیں گے، جس نظام کے خد و خال یہ ہوں کہ ایک تو وہ اس ملک کی نظریاتی بنیاد کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور اس ملک کی نظریاتی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ اس ریاست کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، یہاں کلمہ ہوگا، یہاں قرآن ہوگا، یہاں اللہ کا دین ہوگا۔ اس نظریاتی اساس کے ساتھ ہمارے تعلیمی نظام کو ہم آہنگ ہونا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں صلاحیتوں کے اعتبار سے، اہلیتوں اور قابلیتوں اور لیاقتوں کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے کے لوگ درکار ہیں، جو اس بین الاقوامی دنیا میں جو کمپٹیشن ہے وہ اس کا سامنا کر سکیں، وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ہنر اور اپنے جوہر آزما سکیں۔ ایسے لوگ ہمیں درکار ہوں گے، اور یہ کام ہمیں اپنی جگہ کے اوپر شروع کرنا ہوگا۔ اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہوگا، جہاں جہاں اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے اس پر ہمیں اس کو سنرجائز کرنا، اکٹھا کرنا ہوگا، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنی جگہ پر تعاون کرنا ہوگا، ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کی حوصلہ اور ہمت بڑھانی ہوگی، جو نسلوں کی ذہنی آبیاری کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو، جو آنے والی نسلوں کو درست رستے پر ڈال رہے ہیں، صحیح رخ پر ڈال رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ یہ اس یوم آزادی کے وہ تقاضے ہیں جو ہر سال جب ہم اس عنوان سے اکٹھے ہوتے ہیں، جب ہم اس عنوان سے مجالس کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، تو یہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
فقط جھنڈے لگا دینا، فقط جلوس نکال لینا، نعرے لگا دینا، ترانے گا لینا، اگر اس سے صرف آزادی کی حفاظت ہوتی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر یہی صرف تعمیر و ترقی کی ضمانت ہوتا تو دنیا کا بہت آسان کام تھا۔ ہمیں ان تلخ حقائق کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اپنی ماضی کی غلطیوں کا محاسبہ بھی کرنا ہوگا، اور مستقبل کے لیے درست نقشہ ہمارے سامنے ہو، ہمارا ویژن صحیح ہو اور اس کی سمت صحیح ہو، رستہ صحیح ہو، نیتیں صحیح ہوں، ہماری ارادے پختہ ہوں، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ بہت جلد ہمیں ان منازل تک پہنچائے گا جہاں جانا ہمارے بزرگوں کے ارمان تھے، اور جہاں جانا ہماری خواہش اور ہمارے دلوں کی امنگیں جس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، مملکت خداداد پاکستان کو ہمیشہ سربلند رکھے، اس کا پرچم ہمیشہ اونچا لہراتا رہے، اس ملک کی گلیوں میں کوچوں میں اللہ تعالیٰ امن و امان کے فیصلے فرمائے، یہاں پر باہم محبتوں سے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے، ہر قسم کی آزمائش سے اس نسل کو بھی اور آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اللہ جل شان محفوظ رکھے۔ ہمارے بزرگوں نے جن خوابوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں میں جن سپنوں کے ساتھ اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا تھا، ہم ان کے ساتھ اور ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ اپنے اس عہد کو نبھا سکیں، اور بروز قیامت ہم کسی کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔